انہی بہن نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی گیس کے مرض میں مبتلا ہو اور وضو اس کا تعدیر قائم نہ رہ سکتا ہو اور تو نماز کے دوران اگر اسے اس طرح کی حاجت پیش آ جائے تو وہ کیا کرے بار بار؟ دیکھیں، اس میں بہت باریک سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. بعض لوگوں کو واقعی ایسا پرابلم ہوتا ہے اور ان کو تھوڑی دیر بعد گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے وضو ٹوٹتا رہتا ہے. لیکن یہ معذور ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ معذور کے لیے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک وضو کر لے، اس وضو سے پھر اس گیس کی وجہ سے اس کا وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اگلی نماز کے وقت تک جتنے نمازیں ادا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس کا کنفرمیشن کس طرح ہے کہ یہ معذور ہے یا نہیں؟ تو اس کی شریعت نے طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو یہ مرض لاحق ہوا اور یہ اس میں طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جیسے وضو کر کے نماز شروع کرتے ہیں پھر وضو ٹوٹ جاتا تھا، پھر جائیں وضو کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنی نماز نہ پڑھ سکیں اور اگلی نماز کا وقت ہونے لگے، تو ایسی صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ اب یہ معذور ہیں اور اس کے بعد یہ وضو کر کے اپنی نماز ادا کر لیں. درمیان میں وہ وضو ٹوٹ جائے اسی مرض کی وجہ سے. جب ایک مرتبہ یہ مرض ثابت ہو گیا، کوئی بھی ایک ٹائم لے لیجئے، عصر کا ٹائم لے لیجئے کہ مختصر ٹائم ہوتا ہے، یا فجر کا ٹائم لے لیجئے، اس ٹائم میں ٹرائی کریں اور واقعی ان کو موقع مل جاتا فرض ادا کرنے کا تو معذور نہیں ہے. اور اگر اب موقع نہیں ملتا فرض ادا کرنے کا تو اب یہ معذور ہو گئے ہیں. معذور ہونے کے بعد اب اجازت ہے کہ یہ ایک وضو سے دوسری نماز تک جو ہے جتنی نمازیں چاہیں ادا کر لیں. البتہ دوسری، اب ہر نماز کے اندر اتنی مقدار میں گیس کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ بھی اس دوران میں اگر یہ مرض پایا گیا تو یہ معذور ہی رہیں گے جب تک کہ ایک نماز کا پورا وقت ایسا نہ گزر جائے کہ ان کو بالکل بھی وہ پرابلم نہ ہو، تو پھر یہ معذوری ان کی ختم ہو جائے گی. وہ عام انسان کی طرح جو ہے وضو کر کے نماز ادا کریں گے. ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ سنت نماز ہم ادا کرتے